جی اسٹوڈنٹس، ہم نے گزشتہ موڈیولز میں کلاؤڈ پرووائڈر کا پرسپیکٹو دیکھا تھا ریگارڈنگ دا 3 سروسز. اب ہم آنورڈ جو ہیں جو موڈیولز ڈسکس کریں گے اس میں ہم کلاؤڈ کنزیومر کے حوالے سے ان چیزوں کو دیکھیں گے، اور ایک طرح سے دوبارہ سے اس کی ایک چھوٹی سی ریویژن بھی کر لیں گے، اور پھر ہم ان سب ٹاپکس کو پھر ہم کنکلوڈ بھی کر لیں گے. اب ہم جو ہے اس ماڈیول میں ہم انفراسٹرکچر ایز اے سروس کا دیکھتے ہیں. جو کنزیومر کا پرسپیکٹو ہے وہ کیا ہے. A consumer accesses the VM through a remote terminal application. The VM has to have an operating system installed. اگر وہ ایک کنزیومر ہے، ورچوئل مشین جو ہے وہ اس کو لیز پہ لیتا ہے تو اس کو ریموٹلی ہی آبویسلی اس نے اس کو ایکسیس کرنا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا ہے. تو اس کے لیے اگر آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہوگا ورچوئل مشین پہ تو جو ڈفرینٹ ٹولز ہیں اس کے سلسلے میں ریموٹ ایکسیس کے اویلیبل ہیں. ان میں جو ریموٹ ڈیسک ٹاپ کلائنٹ ہے ونڈو کا وہ بہت پاپولر ہے، اور SSH کلائنٹ ہے میک اور لینکس کے لیے کہ جس کے تھرو ریموٹلی جو ہے ان کو ورچوئل مشینز کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے. دیگر ٹولز بھی آف کورس اویلیبل ہیں. کلاؤڈ اسٹوریج ڈیوائس کین ڈائریکٹلی بی کنیکٹڈ ٹو دا VM اور ٹو اے لوکل ڈیوائس آن پریمیسز. کلاؤڈ اسٹوریج کا جو ہم نے دیکھا تھا تو ہم نے اس بارے میں اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ ورچوئل مشین کو جو ہے وہ لگ سکتی ہے، کلاؤڈ اسٹوریج جو ہے اس کو اٹیچ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ورچوئل مشین کے ساتھ، یا لوکلی جو کنزیومر ہے اس کا آن پریمیسز کوئی ڈیوائس ہے تو ریموٹلی جو کلاؤڈ جو اسٹوریج ہے اس کے ساتھ وہ اٹیچ ہو سکتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے انفراسٹرکچر ایز سروس کا جو کلاؤڈ پرووائڈر کا پرسپیکٹو دیکھا تھا تو اس میں ہم نے 2 چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ بیسک جو 2 ریسورسز ہیں وہ کیا ہیں، ورچوئل مشین اور کلاؤڈ اسٹوریج. یہ وہی کلاؤڈ اسٹوریج کی ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ورچوئل مشین کے ساتھ اٹیچ ہو سکتی ہے یا کلاؤڈ جو کنزیومر ہے، سروس کنزیومر ہے، اس کی کسی ڈیوائس کے ساتھ بھی کلاؤڈ جو اسٹوریج ہے وہ اٹیچ ہو سکتی ہے. دا کلاؤڈ اسٹوریج ڈیٹا کین بی ہینڈلڈ اینڈ رینڈرڈ تھرو نیٹورکڈ فائل سسٹم. یعنی جس طرح سے ڈیٹا جو ہے وہ اس کے اندر اسٹور کیا جا سکتا ہے کلاؤڈ اسٹوریج کے اندر، اور اس کو ڈیٹا کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے اور جو مینیج کیا جا سکتا ہے، اس میں پہلا جو میکانزم ہے وہ ہے نیٹورک فائل سسٹم، اور اس کے علاوہ اسٹوریج ایریا نیٹورک اور آبجیکٹ بیسڈ اسٹوریج ایکسیسیبل تھرو ویب بیسڈ انٹرفیسز. یہ ہم اسٹوریج جو ہیں پہلے ہم سب تینوں چیزوں کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. یہ جو ہم ایک دفعہ ہم دوبارہ سے یاد کر رہے ہیں کہ جو کلاؤڈ اسٹوریج ہے وہ اس طرح سے امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے، ایکسیس کی جا سکتی ہے. دا ایڈمنسٹریٹو رائٹس، یہ اب بات آئی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو کنزیومر ہے اس کے پاس کیا پریویلیجز ہیں یا ایڈمنسٹریٹو رائٹس ہیں آف ورچوئل مشین جو کہ وہ لیز پہ لیتا ہے. اس میں ہے جی کہ وہ کنٹرول کر سکتا ہے اسکیلیبلٹی اپنی مرضی سے، وہ کچھ اگر فیچرز یا تھریش ہولڈ سیٹ کر لے یا پے پر ایز یو گو ٹائپ کا جو ہے وہ پیکج لے لے. یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کس ٹائپ کی جو ہے اس کی اسکیلیبلٹی جو ہے وہ لگوانا چاہتا ہے. لائف سائیکل آف ورچوئل مشین کو وہ کنٹرول کرتا ہے، جیسے پاورنگ آن ہے، پاورنگ آف ہے، ری اسٹارٹنگ ہے، اس قسم کے جو فنکشنز ہیں وہ پریولیجز ہیں، اس کو رائٹ ہے وہ یہ کر سکتا ہے یہ کام. پھر نیٹ ورک سیٹنگ ہے وہ کر سکتا ہے، اس میں فائر وال کی سیٹنگ ہے اور نیٹ ورک پیرامیٹر کی سیٹنگ ہے، وہ جو ہے وہ اس کے کسی حد تک اس کو ایڈمنسٹریٹو جو پریولیجز ہیں وہ حاصل ہیں کہ وہ ان کو کنفیگر کر سکتا ہے ورچوئل مشینز کو. پھر کلاؤڈ اسٹوریج اٹیچمنٹ ہے، جیسے کہ ہم نے بات کی کہ وہ ورچوئل مشین کے ساتھ اٹیچ کرانا چاہے، وہ لوکل کسی ڈیوائس کے ساتھ اٹیچ کرانا چاہے، اس کی مرضی ہے. پھر فیل اوور سیٹنگ ہے کہ ڈفرینٹ جو اگر اس میں ورچوئل مشین کے جو فیل اوور سسٹمز ہیں اس میں کسی حد تک جو ہے اس کو رائٹ ہے کہ وہ اس کو کنفیگر کر سکے. ان کو فیل اوور سسٹم ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں. پھر SLA مانیٹرنگ کا اس کو حق حاصل ہے، اس کو ایڈمنسٹریٹو رائٹ ہے کہ وہ SLA کو جو دیکھ سکے کہ اس کو وائلیشن تو نہیں ہو رہی ہے کوئی. پھر بیسک سافٹ ویئر انسٹالیشنز میں جیسے آپریٹنگ سسٹم کو انسٹال کرنا ہے یا دیگر کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرنے ہیں وہ کنزیومر وہ کر سکتا ہے، ان کو اپنی مرضی سے انسٹال کر سکتا ہے. پھر جو اگر وہ اس کو کسی جو ہے سیلف سروس پورٹل کے تھرو جو ہے وہ ورچوئل مشین جو ہے وہ ایکوائر کر رہا ہے تو اس میں اس کو چوائس دی جا سکتی ہے کہ جی آپ یہ پیکج اے لے لیں جس کے بیک اینڈ پہ امیج اے ہوگا ورچوئل مشین کی کنفیگریشن کا، یا اگر وہ دوسری سیٹنگ کنفیگریشن کی ورچوئل مشین لینا چاہ رہا ہے تو وہ دوسرا جو امیج ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا.
سو اس طرح سے انڈائریکٹلی جو کنزیومر ہے وہ امیج سلیکٹ کر سکتا ہے کہ اس نے اپنی ورچوئل مشین کو کس طرح سے اسے انیشیٹ کروانا ہے. پھر پاسورڈ اور کریڈینشلز جو ہے آئی ٹی ریسورسز کے وہ مینیج کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایڈمنسٹریٹو رائٹ ہے, ایٹ لیسٹ آپریٹنگ سسٹم کا اس کے پاس جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو رائٹ ہوتے ہیں. اور پھر وہ اپنی کاسٹ جو ہیں وہ کنٹرول کر سکتا ہے, کتنے ٹائم کے لیے کون سا پیکج اس کو چاہیے ہے. فار ایگزامپل یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ اپنی بجٹ کے حساب سے اپنی کاسٹ کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکے. سو اس طرح کے ڈفرینٹ جو ایڈمنسٹریٹو رائٹس ہیں اس کو حاصل ہیں جو کنزیومر ہے انفراسٹرکچر ایز اے سروس کا. انفراسٹرکچر ایز اے سروس ریسورسز آر مینیج تھرو ریموٹ ایڈمنسٹریشن پورٹلز اینڈ اور کمانڈ لائن انٹرفیس تھرو ایگزیکیوشن آف کوڈ اسکرپٹ. یعنی جو ریسورسز ہیں جو ڈفرینٹ جو ایک انفراسٹرکچر ایز اے سروس کے جیسے ورچوئل مشینز ہیں, اسٹوریج ہے, یہ جو ہے ایڈمنسٹریٹو پورٹل ریموٹ ایڈمنسٹریٹو پورٹل کے تھرو بھی ان کو کنفیگر کیا جا سکتا ہے, جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ریموٹ ایڈمنسٹریٹو پورٹلز کو. یا جو ورچوئل مشین کے اندر جو ہے کمانڈ لائن یا جو ہے ڈوس بیس یا کسی جو ہے دوسری جو ایک کالز کے تھرو فنکشن کالز کے تھرو جو مینولی جو ہے وہ بھی پرفارم کیا جا سکتا ہے. ان کی ڈفرینٹ جو ریسورسز کی جو ہے مینیج کیا جا سکتا ہے ان کو. سو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ کچھ اسکرپٹس جو ہیں کوڈ کے کچھ اسٹیپس ہیں وہ چلا سکتے ہیں, بلٹ ان اسکرپٹس ہیں اس کو کال کیا جا سکتا ہے تھرو کمانڈ لائن انٹرفیس. سو جو کنزیومر ہے اس کا جو انفراسٹرکچر سروس کا اس کو کافی حد تک جو ہے وہ اسی طرح کی پریولیجز حاصل ہیں کہ جیسے وہ ورچوئل مشین نہیں ہے, وہ اس کا ایک ڈیسک ٹاپ یا نوٹ بک ہے کہ جس کو وہ جو اس کے سامنے پڑا ہوا ہے. سو بالکل تقریباً اسی طرح سے ہی وہ اس جو ورچوئل مشین ہے یا اسٹوریج ہے اس کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے.